سچی بات یہی ہے، جب بیٹیاں گھر میں ہوتی ہیں تو پھر گھر کی رونقیں بڑھ جایا کرتی ہیں، گھر کی رونقیں بڑھ جایا کرتی ہیں. بیٹی بیٹی ہوتی ہے. اور جاؤ تجربہ کر لینا جس کے گھر میں بیٹی ہے، آزما کے دیکھ لینا. جب باپ پردیس سے آتا ہے نا، بیٹا چادر تان کے سوتا ہے لیکن بیٹی نہیں سوتی ہے. کیوں؟ رات میں ابا آئیں گے تو دروازہ کون کھولے گا؟ رات میں آئے گا تو باپ کھانا کون بنا کے دے گا؟ شاید کھانا ٹھنڈا ہو. میرے باپ آئیں گے، ٹھنڈا کھانا کیسے کھائیں گے؟ ہاں آپ جا کر کے دیکھو، ایئرپورٹ پہ اکثر آنا جانا رہتا ہے. کبھی کسی پردیسی کو آتے ہوئے دیکھو، کسی پردیسی کو جاتے ہوئے دیکھو. میں نے دیکھا ہے جب باپ پردیس سے آتا ہے نا تو بیٹا وہیں پہ کھڑا رہتا ہے جہاں گرل لگی ہوتی ہے. اور کئی بار بیٹیاں تو سگنل توڑ کے بھاگ جاتی ہے، فوجوں کی حدیں توڑ کے بھاگ جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کو آپ دیکھو ایئرپورٹ پہ جب وہ دوڑ لگاتی ہے، خدا کی قسم لگتا ہے بیٹی خدا کی رحمت. کیوں کہا ہے میرے نبی نے؟ جب دوڑ کے باپ کی گودی سے لپٹ جاتی ہیں بیٹیاں، تب پتہ چلتا ہے کہ بیٹی کتنی بڑی رحمت ہوتی ہے. اللہ سے بیٹے مانگتے ہو، مانگو، تمہارا حق ہے، کیونکہ بیٹے سے نسل چلتی ہے، بیٹے سے نسب چلتا ہے. لیکن رب سے بیٹیاں بھی مانگا کرو، اس لیے کہ بیٹے دنیا کے اندر نسب اور نسل چلاتے ہیں اور بیٹیاں دنیا کے اندر باپ کی شان کا پتہ بتایا کرتے ہیں. بولیے حضرات، بولیے. اللہ سلامت رکھے میرے نوجوان بھائیوں کو، اللہ حضور کا صدقہ ادا کرے. 1 گھنٹے سے اوپر سوئی جا چکی ہے، ذرا کہہ دیں سارے یا رسول اللہ. ماشاءاللہ حضرت دیکھ ایسا لگ رہا ہے جیسے محفل شروع ہو رہی. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، خالی بابا میں بات ختم نہیں کر دینی ہے، ایک بات یاد کر کے لے کے جانی ہے. ایک بات بیٹیاں باپ کے نسب کا پتہ دیتی ہے، شان و شوکت کا پتہ دیتی ہے. جب بیٹی حیا سے گردن جھکا کے چلتی ہے نا تو گلی میں لوگ پوچھتے ہیں یہ کس باپ کی شہزادی گزر کے جا رہی ہے. ہاں، اس کے دوپٹے کی، اس کی نسلوں کی نیچائی کو دیکھ کر کے لوگ پتہ لگا دیتے ہیں یہ کسی شان والے باپ کی بیٹی گزر کے جا رہی ہے. یہ بیٹیاں ہوتی ہیں، یہ بیٹیاں ہوتی ہیں. بیٹے باپ کے نسب کے آگے بڑھانے والے ہوتے ہیں. قرآن مانگنا، اللہ سے بیٹی مانگ، اللہ سے بیٹی مانگ. تجربہ کرنا، اگر باپ انتقال کر جائے نا تو وہ جنازہ گھر میں پڑا ہو اور رونے کی آواز نہ آئے نا تو سمجھ لینا شاید اس گھر میں کوئی بیٹی نہیں ہے. جنازہ گھر میں ہو اور کوئی روتا نہ ہو، سمجھ لینا بیٹی نہیں ہے. اور خدا کی قسم دیکھنا کبھی جنازہ باپ کا ہوتا ہے تو بیٹے تھوڑی دیر روتے ہیں پھر دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. لیکن آج تک میں نے کسی بیٹی کو باپ کا جنازہ چھوڑ کے اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، چھوڑ کے اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. باپ کے بغیر بیٹیاں جینے کی عادی ہوتی ہی نہیں ہے. درد نہیں جانا اپنے، سمجھے پھر نہیں جانا. تو حضور کے نام جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا، حضور نے خاتون جنت کو روتے ہوئے دیکھا، بلایا، کان میں 2 باتیں کہی. ایک بات کہی نا تو خاتون جنت رو پڑی، دوسری بات کہی تو خاتون جنت ہنسنے لگ گئی تھی. یہ بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹیاں. میں سمجھانے لگا ہوں، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں میری بات آ جائے. ہاں، حضور نا بیٹی سے 2 باتیں کہی. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں فاطمہ بتاؤ نا وہ کیا باتیں تھیں جو حضور نے وصال کے وقت تم سے کہی تھی. ایک بات سن کے رو دی تھی، دوسری بات سن کے ہنس دی تھی. خاتون جنت نے کہا تھا میرے کان میں بابا نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو میرے کان میں کہنے لگے بیٹی میں دنیا سے جانے والا ہوں. کہنے لگے میں باپ کی جدائی کے غم سے رونے لگے. میں جب بے تحاشا روئی نا، ابو نے میرے کان میں کہا فاطمہ رونا، میرے بعد سب سے پہلے تو ہی میرے پاس آنے والی ہے. یہ رشتے ہوتے. اور یاد رکھیے گا حضور کے وصال کے بعد حضور کے غم میں سب سے زیادہ رونے والی ذات کو خاتون جنت کہا جاتا ہے. بیٹی روئی ہے، یہ بیٹیاں ہوتی ہیں. باپ کے جنازے کو چھوڑ کے بیٹیاں نہیں جاتی، اور جنازہ اٹھتا بھی ہے نا تو بیٹیاں دوڑ جاتی ہیں جنازے کے پیچھے، دوڑتی ہیں کہتی ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو. اب کس کے بغیر رہے گی؟ اب اس کے بغیر زندگی کیسے گزرے گی؟ آپ اب سوچ تو صحیح نا،
یہ کتنا پیار بیٹیاں کیا کرتی ہیں. ہم نے تو صرف کہا اللہ 4 بیٹے دے دے، 5 بیٹے دے دے. جس کے پاس 5 بیٹے اس کے لٹ کا کوئی سامنا نہیں کر سکتا ہے، جھگڑے میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. مگر تجھے پتا ہے بیٹیاں کیا ہوتی ہیں؟ خدا کی قسم بیٹیاں کبھی کبھی وہ کر جاتی ہیں جو بڑے بڑے بیٹے نہیں کر پایا کرتے ہیں. بیٹیوں کا تعلق باپ سے بڑا گہرا ہوتا ہے، بڑا خاص تعلق ہوتا ہے. باپ بیٹی کا رشتہ بڑا گہرا ہوتا ہے. آج لوگ منہ چڑھا دیا کرتے ہیں. بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو لڈو دکان پہ رکھے رکھے سوکھ جاتے ہیں. دکان والا کہتا ہے یار لڈو تو لے جا، کہتا منہ بند کر، بیٹی آئی کہ لڈو کا کیا کرنا ہے، پھینک دے روڈ پہ، مجھے نہیں چاہیے مٹھائی. وہ تمہیں خدا کا واسطہ اگر بیٹی آیا کرے تو ڈبل لڈو بانٹا کرو، اس لیے کہ بیٹی جب آتی ہے خالی ہاتھ نہیں آتی ہے بلکہ رب کا پیغام لاتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے ابا مبارک ہو، میں اپنا بھی رزق لے کے آئی ہوں اور اپنے صدقے میں تیرا رزق بھی ساتھ لے کے آئی. بیٹیاں کبھی خالی نہیں آتی، بیٹیاں کبھی خالی نہیں آتی. بیٹا عید کے دن جوتا لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، کپڑا وہی چاہیے جو پردھان کے لونڈے نے پہنا ہے. ابا کہہ رہا بیٹے تنخواہ نہیں ملی ہے، کہہ رہا گلا دبا دوں گا، ایسا بھی لا کے دے. لیکن اگر بیٹی نہ سمجھو، چھوٹی ہو اور باپ مزدور ہو نا، ابا کہتا بیٹی کپڑے نہیں بنائے گی، وہ یوں چہرہ دیکھ کے کہتی ابا بھی پچھلی عید پہ تو بنائے تھے، پرہیز کر لیں گے وہ خود سے پھر سے نئے لگنے لگ جائیں گے. یہ بیٹیاں ہوتی ہیں. اور بیٹی کا رشتہ تجھے بتاؤں خدا کی قسم، باپ بیٹی کے درمیان، اب اس کے بعد ضد نہ کیجئے گا، میں بس آپ کے اصرار میں نے 10 منٹ آگے بڑھایا ہے، میں یہ بات پوری کرنے لگا ہوں. باپ بیٹی کا رشتہ دیکھیں کتنا اہم رشتہ ہوتا ہے، کتنا اہم رشتہ ہوتا ہے. آپ ذرا غور کیجئے گا. میرے حضور کس چھوٹی صاحبزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نقیہ تقیہ زکیہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا خاتون جنت گزر کے جا رہی، عمر 5-6 سال، چھوٹی سی عمر، گزر کے جا رہی قریب. ابو جہل اپنے یاروں کے ساتھ کھڑا تھا. سنے بہت غور سے، توجہ ہے، تھکے تو نہیں ہے. ہاں گزر کے جا رہی ابو جہل اپنے یاروں کے ساتھ کھڑا. میں بتانے لگا ہوں باپ بیٹی کا رشتہ کیا ہوتا ہے. گزر کے جا رہی ابو جہل نے سیدہ کو آتے دیکھا نا تو چڑھانے کے لیے اس نے کوئی بات کہی حضور کے خلاف. خاتون جنت بیٹی تھی، برداشت نہ کر سکی. آپ کہنے لگی منہ بند کر، تو جھوٹا ہے، رب نے میرے باپ کو سچا بنایا ہے، رب نے میرے باپ کو سچا بنایا. جب اتنا کہا نا اس بدبخت نے آگے بڑھ کے نا حضرت خاتون جنت کے تھپڑ مارا. آپ روتی ہوئی گھر آئی. دیکھیں پوری زندگی میری حضور کی طرف، طائف کی بستی کے سفر ہو، پتھر ہو، کانٹے ہو، احد ہو، بدر ہو، حنین ہو، ساری جنگیں ہوئی، دشمنوں نے ہر ستم کیا، شام میں بھی تاجر رہا، سب کچھ رہا، لیکن میرے حضور کو جلا نہیں آیا. لیکن آج جب بیٹی کے تھپڑ لگانا، وہ بیٹی کو روتے دیکھا حضور بیٹھ گئے. تمہیں خدا کا واسطہ شادی شدہ لوگوں کسی کی بیٹی کو بھیجا تکلیف دے کے اس کے باپ کو رلایا نہ کرو، بات بات پہ طلاق کی دھمکی نہ دیا کرو. وہ صرف آپ کی بیوی نہیں، کسی کی بیٹی بھی ہے. آپ کے نکاح میں بعد میں آئی ہے، وہ کسی کے سینے پہ کھیلی ہے، کسی کے کندھوں پہ ٹہلی ہے، وہ کسی کی انگلی پکڑ کے اس نے 1000 سوال کیے تھے زندگی میں. کسی نے رخصت کرتے وقت اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا بیٹی مر جانا باپ کی عزت پہ آنچ نہ آنے دینا. اسے گالی دیتے وقت کمزور نہ سمجھنا، اسے لاکھ جوتے مارتے وقت یہ مت سمجھنا یہ کچھ نہیں کر سکتی. وہ بھی انسان ہے، اگر تو تھپڑ مارے گا ایک وہ بھی تو مار سکتی ہے. لیکن کیوں نہیں مارتی؟ تجھے پتا ہے جب وہ چلی تھی باپ نے پگڑی اتار کے پیر میں رکھی تھی، کہا تھا میری بیٹی اپنے باپ کی 18 سال کی محنت کی لاج رکھ لے گا، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، میں نے 18 سال تجھے لک میں کھلا کے پالا ہے، اس کی قیمت کچھ نہیں چاہیے. میری بیٹی کچھ بھی ہو جائے
اپنے باپ کی پگڑی پہ آنچ مت آنے دینا. تم کتوں کی طرح مارتے رہے وہ پٹتی رہی, تم اس کو گالی دیتے رہے وہ سنتی رہی, تم اسے ذلیل کرتے رہے اپنے پریوار میں وہ برداشت کرتی رہی. تمہیں خیال کیوں نہیں آیا تمہیں اپنی لاڈلی تو بڑی پیاری ہے, پھر کسی کی بیٹی تمہیں کیوں پیاری نہیں ہے؟ خدا کے واسطے کسی کی بیٹی کو ستم نہ دینا, کسی کی بیٹی کو ایسا دکھ نہ دینا جس کی خبر اس کے باپ کو ہو جائے. یاد رکھیے گا جب باپ کو بیٹیوں کی تکلیف کی خبر ہوتی ہے تو باپ جیتے جی مر جایا کرتا ہے. 7 بیٹیاں باپ کو اتنی بوجھ نہیں لگتی ہے جتنی ایک بیٹی کے ہاتھ میں طلاق کا کاغذ بوجھ لگتا ہے باپ کو. تمہیں خدا کا واسطہ بات میں بچیوں کو طلاق نہ دیا کرو, بات میں گھر سے نہ نکالا کرو, چھوٹی سی ضد کو لے کر کے کسی کی زندگی تباہ نہ کیا کرو. تمہیں تو دوسری بیوی مل جائے گی لیکن تم کیا جانتے ہو ایک باپ کے کلیجے پہ کیا گزرتی ہے جب بیٹیاں طلاق لے کے آتی ہے. باپ جیتے جی مر جایا کرتا ہے. اگر تم مصطفیٰ سے سچا پیار کرتے ہو تو کبھی بھی کسی کی بیٹی کو بلا وجہ اپنی خوشی کے لیے اپنے سکون کے لیے طلاق مت دینا. اگر اس کی عادت خراب بھی ہے برداشت کر لو, اللہ اس کے ستم کے بدلے میں تمہیں جنت کا پروانہ عطا فرمائے. کسی کے باپ کو دکھ نہ دینا. بیٹیاں جب روتی ہوئی آتی ہیں باپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے. میرے حضور کے گھر بیٹی روتی ہوئی آئی, خاتون جنت روتی ہوئی آئی ہے. حضور نے بیٹی کو روتے دیکھا نا زمین پہ بیٹھ گئے, بازو پھیلا دیے, فاطمہ جلدی آ, کیا ہوا بیٹی؟ ساری بات بتائی. حضور رونے لگ گئے, وہ جلال آ گئے. آج فرمایا جاؤ بیٹی ابو سفیان سے جا کے ملو اور انہی سے جا کے کہو کہ ابھی جا کے ابو جہل سے بات کریں, وہ میری بیٹی سے معافی مانگے, ورنہ آج میرے ہاتھ اٹھیں گے اور اس کی نسل کا بیڑا غرق ہونا ہے. یہ بچے گا نہیں اور نہ یہ نہ اس کے چاہنے والے, کوئی نہیں بچنا ہے. آج پہلی بار حضور نے یہ بات کہی ہے. بیٹی جا رہی تھی, ابو سفیان نے دیکھ لیا. سنیں آپ پڑھیں تاریخ پوری, حضور کے بڑے دشمنوں میں نام ادر تھے ابو سفیان کا آتا ہے. بڑے بڑے دشمنوں, اور بڑے دشمنوں میں صرف ابو سفیان کو حضور کی غلامی میسر ہوئی ہے, باقی کسی کو نہیں. بڑے بڑے دشمنوں میں صرف حضرت ابو سفیان کو حضور کی غلامی کا شرف ملا, باقی کسی کو نہیں. مفسرین محدثین ان کے ایمان کی وجہ لکھتے ہوئے اسی واقعے کو نقل فرماتے کہ جب خاتون جنت روتی ہوئی نکلی ابو سفیان کے پاس گئی, انہوں نے روتا ہوا دیکھا, ابھی ایمان نہیں لائے حضرت ابو سفیان. آپ نے خاتون جنت کو روتے دیکھا نا, بچی سمجھ کے اپنی لاڈلی سمجھ کے اٹھا کے سینے سے لگایا. فاطمہ کیا بات ہے؟ ساری بات بتا دی. آپ کو غصہ آیا, لے کے ابو جہل کے دروازے پہ آئے, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے ابو جہل نکل کے آیا, بڑا سینہ چوڑا کر کے آیا, دروازہ کھولا, ابو سفیان کو کھڑے دیکھا. کیا بات ہے؟ جیسی گود میں خاتون جنت کو دیکھا گردن جھک جاتی ہے. ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے, کہتے ہیں ظالم تجھے شرم نہیں آئی؟ ہماری دشمنی معاذ اللہ محمد سے ہے, اس بچی نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ یہ تو جیسے محمد کی بیٹی ہے ویسے ہی ہماری بیٹی ہے, اس پہ تو نے ہاتھ کیسے اٹھایا؟ تیری ہمت کیسے ہو گئی؟ جیسی اتنی بات کہی ہے. ابو جہل پانی پانی ہو رہا تھا. آپ کہتے ہیں فاطمہ بیٹی ہاتھ اٹھا, تماچا لگا, بدلہ لے لے اس سے. جیسی اتنی بات کہی ہے خاتون جنت کی گردن جھکی. آپ کہتی ہیں چچا ہمارے باپ نے ہمیں معاف کرنا سکھایا ہے, بدلہ لینا نہیں سکھایا. ہمارے باپ نے ہمیں معاف کرنے سکھایا. پھر ابو سفیان نے اپنے ہاتھ سے ہاتھ پکڑا, پھر تھپڑ مارے تو مسکراتی ہوئی خاتون جنت آ گئی, مسکراتے ہوئی آئی. باپ کا بھی عجیب مسئلہ ہے, بیٹی کو بہت ہنستا دیکھتا ہے تب بھی باپ روتا ہے, روتا ہوا دیکھتا ہے پھر بھی رو دیتا ہے. اب ہنستے ہوئے دیکھا حضور نے بیٹی کو سینے سے لگایا. شہزادی کیا بات ہے بتاؤ نا. جب پوری بات بتائی نا پھر نبوت والی جھولی پھیل جاتی ہے. میرے نبی کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں, میرے نبی ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اے میرے پروردگار, ابو سفیان نے میری بیٹی کے لبوں پہ مسکراہٹ لوٹا دی ہے. مالک اس وقت تک ابو سفیان کو موت نہ دے گا جب تک محمد کی جھولی میں جگہ نہ مل جائے. نے کہا تھا ابو سفیان یہ جو تمہیں ایمان کی دولت ملی ہے یہ تمہاری ہوشیاری کی وجہ سے نہیں, یہ خاتون جنت کی پیار کی وجہ سے تمہیں دولت ملی.